الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 8واں سبق خلاصۃ النحو کا آج ہم پڑھیں گے۔ یہ سبق جو ہے یہ جملہ فعلیہ سے متعلق ہے، انتہائی اہم سبق ہے نحو کا۔ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ دونوں سبق جو ہیں یہ نحو کے اعتبار سے، ترکیبی اعتبار سے بہت اہم اسباق ہیں، ان کو بغور پڑھنا چاہیے، بغور سننا چاہیے۔ پہلے نمبر پر جملہ فعلیہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تعریف وہ پیچھے بھی کر چکے ہیں، جب جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی تعریف کی تھی وہاں انہوں نے یہی تعریف کی تھی۔ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ نہیں بلکہ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ بہرحال ابتدائی طلبہ کے لیے یہ تعریف بہترین ہے، بہرحال یہ بھی صحیح ہے، ابتدائی طلبہ کو ایسی ہی تعریف کروائی جاتی ہے، جیسے قال اللہ کتب صوم۔ اب قال اللہ اور کتب صوم میں قال فعل ہے، قال سے ابتدا ہو رہی ہے قال اللہ جملے کی، اور کتب صوم میں کتب فعل ہے جس سے ابتدا ہو رہی ہے، لہٰذا یہ دونوں جملہ فعلیہ کی مثالیں ہیں۔ قواعد و فوائد کہتے ہیں جس اسم ظاہر یا ضمیر کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں، جیسے لاما البرق البرق لاما۔ اسم کی اسناد ہو، اسم بھلے ظاہر ہو یا ضمیر ہو، کس کی طرف اسناد ہو؟ اس کی طرف اسناد ہو فعل کی اسناد اسم کی طرف کی گئی ہو تو اس کو فعل معروف کی اسناد کی گئی ہے تو اسے فاعل کہتے ہیں۔ اب جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد کی گئی اسے فاعل کہتے ہیں، یہ بھی فاعل کی ایسی تعریف ہے جو ابتدائی طلبہ کے لیے ہوتی ہے، وگرنہ بیان یہ کیا جاتا ہے فاعل کی تعریف میں کہ فاعل اس ذات کا نام ہے جس سے فعل کا قیام ہو، جس سے فعل کا صدور ہو، جس سے فعل صادر ہوا ہو۔ مثال دے رہے ہیں لاما البرق، یہاں پر برق کی طرف لاما کا معنی چمکنا، تو لاما کی اسناد جو ہے وہ برق کی طرف کی گئی ہے، لہذا برق فاعل ہے۔ اسی طرح البرق لاما جو ہے اس کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں ہے جو لاما کا فاعل بن سکے، لہٰذا اس میں ہم ضمیر نکالیں گے جو اس صیغے کے اور ما قبل مرجع کے مطابق ہوگی۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے تو اس کے اندر سے ہم واحد مذکر غائب کی ضمیر نکالیں گے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ ہوا نکل سکتی ہے اس میں سے، تو ہوا ضمیر ہم اس میں سے نکالیں گے۔ اچھا، اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو اسے نائب الفاعل کہتے ہیں۔ جس فعل کی طرف فعل معروف کی اسناد تھی اسے فاعل، جس کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو اسے نائب الفاعل۔ سادہ سی تعریفیں ہوں گی دونوں کی، جیسے سمی الصوت، آواز سنی گئی۔ اب سامی یہ معروف اور سمی مجہول، لاما معروف، لومی مجہول، ٹھیک ہے۔ اور الصوت سمیع، سمیع الصوت سمیع، دونوں مثالیں انہوں نے دی کہ اس میں ظاہر کی طرف اسناد ہو بھلے اس میں ضمیر کی طرف اسناد ہو۔ یہاں پر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں ظاہر ہی ہو بلکہ اس میں ضمیر کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ تو سمیع الصوت کے اندر سمیع کے بعد ایک ایسا اسم موجود ہے جو اس کا فاعل بن سکتا ہے، لہٰذا اسی کو اس میں ظاہر کو ہم اس کا فاعل بنائیں گے۔ صوت اس میں ظاہر حال طرفی میں اس کا فاعل بن سکتا ہے، فعل واحد ہے، صوت بھی واحد ہے اور فعل مذکر ہے، صوت مذکر ہے، لہذا اس کا فاعل بن سکتا ہے تو اس کو ہم فاعل بنائیں گے۔ لیکن الصوت سمیع جو ہے اس مثال میں سمیع کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں ہے جو سمیع کا فاعل بن سکے، لہٰذا اس وجہ سے ہم اس کے سے ضمیر نکالیں گے جو مرجع کے مطابق اور اس صیغے کے مطابق ہوگی، جو اس کا فاعل بنے گی، نائب الفاعل بنے گی۔ دونوں صیغے مجہول ہیں تو نائب الفاعل دونوں میں سے بنے گے۔ اچھا، قاعدہ نمبر 2 یہ ہے، کہتے ہیں کہ فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب الفاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب الفاعل ہوگا۔ مثالیں جیسے اوپر بھی گزری ہیں، یہ نئی مثالیں بھی دے رہے ہیں، جیسے ضرب زید ضرب زید۔ اب ضرب زید کے بعد جو ہے ضرب معروف ہے تو اس کے بعد زید موجود ہے جو اس کا فاعل بن رہا ہے، ضرب مجہول ہے، اس کے بعد زید موجود ہے تو اس کا نائب الفاعل بن رہا ہے۔ ورنہ مطلب یہ ہے کہ
اگر اس کے بعد فعل کے بعد کوئی ایسا اسم نہ ہو جو اس کا فاعل یا نائب الفاعل بن سکے تو اس صورت میں ورنہ فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب الفاعل بنائیں گے. فعل میں موجود ضمیر کو نائب الفاعل یا فاعل بنائیں گے. اس کی بھی پیچھے مثالیں گزر چکی ہیں, یہاں پر دوبارہ دے رہے ہیں, جیسے زید الناصرہ اور زید النوسرہ. زید الناصرہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے, اور زید النوسرہ جو ہے اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اس کا نائب الفاعل بن رہی ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فاعل اور نائب الفاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. فاعل اور نائب الفاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں, کبھی بھی ان کی کوئی اور حالت نہیں آ سکتی کسی بھی صورت میں. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ کفا جو ہوتا ہے, کفا فعل ہے, کفا فعل کا جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے فاعل پر جو ہے وہ حرف جر با زائدہ داخل ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں وہ لفظی طور پر مجرور ہوتا ہے جو اس کا فاعل ہوتا ہے. جیسے کفا باللہ شہیدہ, باللہ جو ہے اس میں جلالت پہ با داخل ہوئی ہے, یہ اصل میں اس میں جلالت کفا کا فاعل ہے, با زائدہ ہے اس میں, تو اس صورت میں مجرور ہو سکتا ہے, لیکن اصل میں وہ مرفوع ہی تھا, یہ عارضی طور پر اس پہ با زائدہ داخل ہوئی جس کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا. اچھا, فاعل اور نائب الفاعل اس میں ظاہر ہوں تو ہمیشہ واحد آئے گا, یعنی فاعل اور نائب الفاعل دونوں اس میں ظاہر ہوں تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. فعل تثنیہ جمع نہیں آ سکتا, جیسے کامہ ولدن, یہ بہت اعظم قاعدہ ہے, بہت بڑا قاعدہ ہے, اس کو ذہن میں رکھنا. طالب علم ہمیشہ یہ قاعدہ بھول جاتے ہیں, جب بھی ترکیب کرنے لگتے ہیں تو فاعل اور نائب الفاعل میں وہ مطابقت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. فعل جمع ہے تو ڈھونڈیں گے فاعل بھی آگے جمع موجود ہو, یا فاعل جمع موجود ہے تو پیچھے ڈھونڈیں گے فعل بھی جمع موجود ہو. ایسا نہیں ہوتا, جب فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے, وہ بھلے اس میں ظاہر واحد ہو, تثنیہ ہو, جمع ہو, فعل ہمیشہ واحد آئے گا. اسی طرح نائب الفاعل کی صورت حال ہے, کیونکہ نائب الفاعل اور فاعل کے احکام تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں. جیسے کام ولدن, اب کام ولدن کا ولدن اس کا فاعل ہے وہ واحد ہے. کام ولدانی, ولدانی حالت اپنا رفعی میں ہے, تثنیہ ہے, تو اس کا فاعل ہے. کام اولادن, یہ ولد کی جمع ہے, ولدن واحد, ولدانی تثنیہ, اور اولادن یہ ولد کی جمع ہے, لڑکے. ٹھیک ہے, تو تینوں صورتوں کے اندر کامہ کو دیکھیں تو کامہ واحد کا صیغہ, واحد مذکر غائب کا صیغہ موجود ہے, اور اس میں ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق ہوگا. اگر فاعل اس میں ضمیر ہے, یعنی فاعل ضمیر ہے, فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے, تو ضمیر کسی مرجع کی طرف لوٹے گی. مرجع جو ہوگا ضمیر کا وہ واحد ہے, تثنیہ ہے, جمع ہے. اگر وہ واحد ہے تو ضمیر واحد, اگر وہ تثنیہ ہے تو ضمیر تثنیہ, اگر وہ جمع تو ضمیر جمع, اور اگر وہ مذکر تو ضمیر مذکر, اگر وہ مؤنث مرجع مؤنث تو ضمیر مؤنث ہوگی. پھر ضمیر کے مطابق جو ہے فعل بھی تبدیل ہوتا ہے. آپ یاد رکھیں کہ فعل کے اندر جو گردانیں بنتی ہیں وہ کوئی فعل تبدیل نہیں ہوتا. فعل مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع نہیں ہو سکتا, یہ فعل کی خصوصیات ہی نہیں ہیں, یہ اسم کی صفتیں ہیں. اسم واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہو سکتا ہے, فعل نہیں ہو سکتا. جب اسم واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہو سکتا ہے تو پھر یہ فعل کو کیوں کہتے ہیں؟ فعل کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فعل کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے جو لگی ہوئی, یا اس کے اندر مستتر ضمیر ہو, تو جو مستتر ضمیر یا جو بارز ضمیر فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ واحد ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فعل کو واحد ہے. فعل واحد نہیں ہوتا, یا وہ تثنیہ ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں فعل تثنیہ ہے, وہ جمع ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں فعل جمع ہے. تو اس وقت جب ضمیر فاعل بنے گی تو مرجع دیکھیں گے, مرجع جو ہوگا اس کے مطابق ہم فعل کا صیغہ بنا لیں گے وہاں پر. مثال کے طور پر الولد ناصرہ, اب ناصرہ جو ہے اس کے اندر سے جو ضمیر لٹائیں گے اس کو ہم لٹائیں گے ولد کی طرف, تو ولد واحد ہے تو ناصرہ بھی واحد. الولدانی ناصرہ, ولدانی تثنیہ ہے, مرجع تثنیہ ہو گیا تو ناصرہ جو ہوا ضمیر تھی وہ ناصرہ الف تثنیہ کی طرف لوٹ گئی, اب تثنیہ کا صیغہ بن گیا. اسی طرح الاولاد نصرو, اولاد جمع ہے تو نصرہ کے ساتھ واو جمع آئی. اچھا, 5 نمبر کہتے ہیں کہ فاعل یا نائب الفاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں. کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فاعل یا نائب الفاعل, میں نے پہلے اب سے عرض کیا کہ فاعل اور نائب الفاعل دونوں کے احکام ایک ہوتے ہیں, لہٰذا فاعل ہو بھلے نائب الفاعل ہو. نمبر 1 مؤنث لفظی ہو. مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ مؤنث لفظی اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی درجہ اندر نہیں ہوتا,
یا اس میں جمع ہو. اس میں جمع کسے کہتے ہیں کہ جس کی واحد نہیں ہوتی. وہ اسم جو جمع پر دلالت تو کرتا ہے لیکن اس کی واحد نہیں ہوتی، بھلے من لفظی ہی ہو یا بھلے من غیر لفظی ہی ہو. اسی طرح جمع مکسر کون ہوتی ہے؟ جس میں واحد کی بنا ٹوٹ جائے، سلامت نہ رہے، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. اب ان تینوں قسموں میں سے کسی قسم سے اس میں ظاہر فاعل بنے، یہ اس میں ظاہر ہی ہوں گے کیونکہ مؤنث لفظی اس میں جمع مکسر یہ ضمیریں تو نہیں ہوتی نا، یہ اس میں ظاہر ہوں گے. اس طرح کا کوئی اس میں ظاہر فاعل یا نائب الفاعل بنے تو پیچھے جو فعل ہوگا اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں. یعنی اس صورت میں فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے طالع شمس، اب طلعت شمس، طلع شمس دونوں طرح سے لا سکتے ہیں. ناصر قوم، ناصر قوم، ناصرت قوم دونوں طرح سے لا سکتے ہیں. اسی طرح جاء رجال، جاء رجال اور جاءت رجال دونوں طرح سے لا سکتے ہیں. شمس جو ہے یہ مؤنث لفظی کی مثال، اور قوم اس میں جمع کی مثال، اور رجال جو ہے یہ جمع مکسر کی مثال ہے. نمبر 6 کہتے ہیں کہ مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے. مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد نہیں آتا، بلکہ فعل اور فاعل جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کی جو ترتیب ہے، ترتیب اصلی اصل میں وہ یہی ہے کہ فعل پہلے آئے، پھر فاعل آئے، پھر مفعول آئے. لیکن کبھی ایسی صورت پائی جاتی ہے کہ جس میں فعل کو اپنا مفعول کو پہلے لے آتے، فاعل سے پہلے لے آتے، کبھی فعل سے بھی پہلے لے جاتے. لیکن فاعل مفعول سے تو پہلے آ سکتا ہے لیکن فعل سے کبھی بھی پہلے نہیں آ سکتا. تو وہی بات یہاں پر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے. جیسے اکل زید الخبز، اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے، یعنی فعل سے بھی اور فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آ جاتا ہے. جیسے خبزن اکل زید، لیکن فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. نمبر 7 اب یہی صورتحال ہوتی ہے، یہ والا جو پوائنٹ اس کو بھی طلبہ یاد نہیں رکھتے. بعض اوقات پہلے ایک قسم موجود ہوتا ہے جس کے فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، تو وہ ظاہری ترجمے وغیرہ میں آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا جیسے کہ وہ فاعل ہے، جبکہ ترکیب کے اعتبار سے وہ فاعل نہیں ہوتا، طلبہ اسے فاعل بول دیتے ہیں. نمبر 7 کہتے ہیں فاعل اور نائب الفاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے. فاعل اور نائب الفاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے. کلام پہ غور کیجئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مرکب اضافی یا مرکب توصیفی ہوتا ہے. آپ موصوف صفت کو، موصوف اور صفت کا جو کلمہ ہوتا ہے اس کو ملاتے ہیں، ملانے کے بعد کہتے ہیں موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل. ایسا نہیں ہوتا. مضاف اور مضاف الیہ مل کے فاعل نہیں بنتے، مضاف فاعل بنتا ہے. موصوف اور صفت مل کے فاعل نہیں بنتے بلکہ موصوف فاعل بنتا ہے. مثال کے طور پر یہی مثال موجود ہے، ضرب ولد زید، زید کے بیٹے نے مارا. اب زید کے بیٹے نے مارا یا زید نے مارا؟ یہ دونوں نے مارا. زید کے بیٹے نے مارا ہے تو مضاف نے مارا ہے، مضاف الیہ نے تو نہیں مارا. تو پھر مضاف فاعل ہے، مضاف الیہ تو فاعل نہیں ہے. اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے، مضاف فاعل ہوتا ہے یا موصوف فاعل ہوتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافیوں کے فاعل نہیں بنتے، مرکب توصیفیوں کے فاعل نہیں بنتے. یہ ترکیبی غلطی ہے، اس کو بھی درست کر لیجئے. تمرین نمبر 2 کہتا ہے غلطی کی نشاندہی کیجیے. جس کی طرف فعل کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں، جس کی طرف فعل کی نہیں اسناد ہو، وہ اسم جس کی طرف فعل کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں. اچھا، فاعل منصوب ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے. فاعل اور نائب الفاعل کبھی مرکب اضافی یا مرکب توصیفی بھی ہوتا ہے. فاعل یا نائب الفاعل کبھی مضاف یا صفت اپنا موصوف بھی ہوتے ہیں. مرکب اضافی، مرکب توصیفی جو ہیں یہ فاعل نائب الفاعل نہیں بنتے. تمرین نمبر 3 کے اندر کہہ رہے ہیں درج ذیل جملوں میں فاعل اور نائب الفاعل کو الگ الگ کیجیے. قرئ القرآن، اس میں قرئ فعل مجہول ہے تو قرآن نائب الفاعل ہے. اللہ لا یظلم الناس، اس میں لا یظلم کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں جو اس کا فاعل بن سکے، لہٰذا یہ اس کا مفعول بھی بنے گا الناس، اور ہوا ضمیر اس کے اندر مستتر جو ہے اس کا فاعل ہے. کتب الصیام، سیام جو ہے یہ کتبہ کا نائب الفاعل بن رہا ہے کیونکہ کتبہ مجہول ہے اور آگے ایک ایسا اسم ہے جو اس کا نائب الفاعل بن سکتا ہے. خلقت النار، اب خلقت مجہول فعل ہے اور النار اس کا نائب الفاعل بنے گا. اسی طرح الصدقۃ تدفع البلاء، بلا جو ہے یہ اس کا مفعول بھی بنے گا کیونکہ فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کوئی ایسا اسم اس کے بعد نہیں ہے جو اس کا فاعل بن سکے، لہذا اس میں سے
حیہ ضمیر نکالیں گے. اب حیہ ضمیر کیوں نکالی؟ تدفع مؤنث کا صیغہ ہے، مرجع اس کا صدقہ ہے، صدقہ مؤنث ہے، لہٰذا تدفع میں سے حیہ ضمیر اپنا مؤنث کی نکالیں گے ہم. لعین عبد الدیناری، اب عبد الدینار کے اندر اب جو ہے یہ لعینہ کا نائب الفعل بن رہا ہے، کیونکہ لعینہ مجہول اور اب جو ہے اس کا نائب الفعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. لا یغل مؤمن، مومن اس کا یغلو کا فاعل بن رہا ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں فرماتا، روزے فرض کیے گئے، آگ کو پیدا کیا گیا، صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، دینار کے بندے پر لعنت کی گئی. دینار کے بندے سے مراد یعنی دولت کا پجاری. مومن دھوکہ نہیں دیتا. لا یغل المؤمن. دوسری مشق یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے، کہتے ہیں درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے. نصرا رجلانی، نصرا رجلانی نہیں بلکہ نصرا رجلانی، کیونکہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے، یہاں فعل تثنیہ ذکر کیا گیا. اسی طرح السارقان فرا، فرا جو ہے یہ واحد صیغہ ہے. اب اس کے بعد ایسا کوئی اسم نہیں جس کا فاعل بنے. اس سے ماقبل دیکھیں تو ایک ایسا اسم موجود ہے جو تثنیہ ہے، تو فرا کو ہمیں تثنیہ کرنا پڑے گا تاکہ ماقبل فعل کی طرف اس میں سے ضمیر لوٹ سکے اور ماقبل جو اسم ہے اس کی طرف وہ لوٹ سکے. جالسا والدن، جالسا والدن فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، حالت جری میں نہیں ہوتا. نصر ضعیفن، نصر ضعیفن یہ نائب الفعل حالت رفع میں ہوتا ہے. نصر مجہول ہے تو نائب الفعل بنے گا ضعیف. سمن النساء، سمنا جو ہے یہ اس کے اندر خود ضمیر موجود ہے، جب اس میں ظاہر فاعل موجود ہو تو ضمیر کی حاجت نہیں ہوتی، تو آپ یوں کر سکتے ہیں. صامت النساء بھی کر سکتے ہیں اور النساء سمنا دونوں طرح سے جملے کو کر سکتے ہیں درست. المسلمون جاء، اس میں بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں، جاء المسلمون یا پھر المسلمون جاءوا، جمع لائیں گے جاء کو. خلقت الملائکۃ من نور، اب خلقت الملائکۃ، ملائکہ حالت رفع میں ہوگا، من نور. درج ذیل اسماء سے پہلے ان کے مناسب فعل لائیے. الغلام جاء الغلام، المسلمات ضربت المسلمات، الرجال نصر الرجال، الصدیقان جاء الصدیقان، الرہط حضر الرہط، الانہار جر الانہار، الخمر خمر کے لیے کیا لائیں، شاربہ شوربت الخمر، خبر مؤنث سے اپنا سمائی ہے تو شوربت آئے گا فعل، شوربت الخمر. ہمارا سبق آج اختتام کو پہنچا. اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر پہ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.